نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ نبوت کو جاری فرماتے تو میرے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کوالٹیاں، وہ خصوصیات رکھی تھی جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اندر رکھی تھی۔ تو نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ وہی کوالٹیاں، وہی خصوصیات اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائیں۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی کہ جو میرے بعد نبی بن کر تشریف لاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ کون سی خصوصیات، وہ کون سی کوالٹیاں تھی جو سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اندر موجود تھی۔ قرآن مقدس کو کھولیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان مبارک ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم بن کے آتے، آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹیاں تھی؟ یہی کوالٹی اللہ پاک نے ایک ایسی کوالٹی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رکھی۔ وہ کیا تھی؟ قرآن کریم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم یہ فرعون اور آل فرعون سے اپنی جان بچا کر، اپنی جان چھڑا کر اللہ پاک کے حکم سے چل رہے تھے تو سامنے ان کے دریا آیا۔ اب نہ تو دریا میں جا سکتے تھے، دریا میں جائیں تو وہاں پر بھی موت ہے، اور پیچھے دیکھیں تو فرعون اور آل فرعون، وہاں پر بھی موت کا سامنا تھا۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی کہ موسیٰ آپ ہمیں کہاں پر لے آئے ہیں؟ سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں پر جائیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے آپ اس عصا کو اس کے اندر ماریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر عصا کو مارا تو وہ دریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ راستے جاری فرما دیے کہ جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم وہ وہاں سے گزر گئی، اور فرعون اور آل فرعون نے بھی وہاں سے گزرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا جاری ہوا اور فرعون اور آل فرعون وہ وہیں پر ہی غرق ہو گئے۔ اب یہ خصوصیت اور یہ کوالٹی اللہ پاک نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی رکھی کہ آپ کے زمانہ خلافت میں مصر کے اندر دریائے نیل جو تھا اس کے اندر یہ ایک بری رسم اور ایک رواج جاری تھا۔ وہ رسم یہ تھی کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں کے امیر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سال گزرتا، سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آتا کہ اس میں جب تک ایک نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، اس کو زیب و زینت کر کے، اس کو تیار کر کے دریائے نیل کے اندر نہیں ڈال دیا جاتا تھا تو دریائے نیل وہاں سے پر چلتا نہیں تھا۔ اور جب وہ مہینہ آیا تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب تک نوجوان لڑکی اس کے اندر نہ ڈالی جائے یہ چلتا ہی نہیں ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ساری رسمیں رواجوں کو تو اسلام نے ختم کیا ہے، اسلام ختم کرنے کے لیے رسموں اور رواجوں کو آیا ہے۔ تو یہی خط سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، اسلام رسموں کو، رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ نے اسی خط کی بیک سائڈ پر وہاں پر یہ بات لکھی
کہ میں امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہیں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو چلتا ہی رہ۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رکا واپس کیا گیا اور انہیں فرمایا کہ اس کے اندر یہ رکا ڈال دیں دریا کے اندر۔ اب جیسے دریا کے اندر وہ رکا ڈالا تو دریا اپنے 16 ہاتھ بلند جو تھا وہ دریا اونچا ہوا اور اس نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں یہی کوالٹی، یہی خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں پر دریا نے اللہ کے حکم سے راستے بنا دیے، اور یہاں پر اللہ کے حکم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خط کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اور بہت ساری چیزوں کو، جنات کو، اور جہاں تک آپ علیہ السلام کی حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی ہر شے کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور ان اشیاء میں سے ایک چیز ہوا تھی کہ جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے، ہوا آپ کے تخت کو وہاں پر اڑا کر کے لے جایا کرتی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ نے ایک لشکر بھیجا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں لشکر کے امیر وہ تھے، سالار وہ تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے قلب اطہر کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ آپ نے جو لشکر بھیجا ہے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، انہیں شکست ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ میں بیٹھ کر یہ 3 آوازیں لگائی، یا ساریہ تو الی الجبل، یا ساریہ تو الی الجبل، یا ساریہ تو الی الجبل، کہ اے ساریہ آپ اس پہاڑ کی اوٹ میں ہو جائیں۔ تو سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فوجیں وہاں پر ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہوئی، اور جو شکست کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے آپ کی شکست کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہاں سے ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ سارا معاملہ سنایا، اور پھر کہا صحابہ نے کہ امیر المؤمنین آپ ہی نے جو 3 آوازیں لگائی تھی، تو دیکھیں کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت، آپ کی ایک کوالٹی تھی کہ ہوائیں آپ کے تابع تھی، ہوائیں آپ کا تخت لے کر اڑتی تھی۔ یہی خصوصیت اور یہی کوالٹی اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، آپ کا میسج لے کر کے ہوائیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آگ کو گلزار کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں پہاڑ سے آگ نکلی، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ میں سے کسی ایک کو اپنی چادر دی۔ آپ نے فرمایا کہ چادر کو لے کر چلے جاؤ اور جہاں سے یہ آگ نکلی ہے وہاں پر جا کر چادر کو رکھو۔ تو وہ آپ کی چادر لے کر وہاں پر پہنچے اور آگ ہمیشہ کے لیے وہاں پر دب گئی اور ختم ہو گئی۔ یہی کوالٹی، یہ خصوصیت اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ کے اندر رکھی کہ آگ نے ان کی بات مانی۔ یہی کوالٹی اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھی کہ اللہ کے حکم سے آگ وہاں جہاں سے نکلی تھی وہاں پر ہی چلی گئی۔ چوتھی کوالٹی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ نے وہاں پر ہلنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر سے فرمایا کہ ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ زلزلہ آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زوردار اپنا درہ زمین کے اوپر مارا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، کہ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا۔ یہی کوالٹی اللہ نے اپنے محبوب کے اندر رکھی، اور یہی کوالٹی خصوصیت اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اندر رکھی۔ یہ چاروں کوالٹیاں انبیاء میں بھی موجود تھی، یہ خصوصیات اللہ نے فاروق اعظم میں بھی رکھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ دعا اللہ پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔